بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کی یہ صبح جلدی اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت ناظرین اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے اور اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جس ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان یا اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر اور فجر کی قرأت و تلاوت قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوارات و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرہ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکمت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کے فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء و فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ چاروں نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجے کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبوی میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کے نماز فجر ادا کرتے ہیں تو انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی اور میلاد کی محفل کے انعقاد اور لوح قرآنی کی تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے دروازے نماز سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے
जिस वजह का मुजाहिरा सफर मेराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए। उस रात अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक खास पस मंजर में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खसूसी इनामात से नवाजा। इसी मुबारक सफर में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया कराम से मुलाकातें कराईं, जन्नत व जहन्नुम का मुशाहिदा कराया और नेकियों के अजर व सवाब और बुराइयों के अजाब का नजारा कराया। इस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और क़यामत तक के इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज इसी सफर में अदा की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जानेंगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी यानी नींद ना आने की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस नींद ना आने का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनियावी रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं तो उन्हें ताहयात कभी भी नींद न आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज्म है जिसका अमरीकी मुसन्निफ ने तर्जुमा किया है, जिसका उन्वान है यानी सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला पूछता है, हालांकि वो हमसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो कहते हैं, जब हम गए तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास से आए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो उस वक्त उठ जाता है तो वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से फिट रहता है और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कम मिकदार मिलती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है
اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔